الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. مصنف رحمہ اللہ صاحب کتاب پڑھنے پڑھانے والے کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو جب عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو شاکرین میں سے بنائے. یہ دعا دے رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبْرٌ، اور ہم کو آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اگر کوئی آزمائش پہنچے، پریشانی پہنچے تو اس پر وہ صبر کرے. مزید آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب گناہ کرے تو وہ استغفار کر لے. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تینوں چیزیں شکر، صبر اور استغفار، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس کو مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جس کے پاس اگر ہو گئی تو کیا ہے، یہ تینوں چیزیں کامیابی کا عنوان ہے. جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں اگر آ گئی تو وہ آدمی کامیاب ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں کہ آدمی یہ تینوں چیزوں میں کامیاب ہے؟ اگر تینوں چیزیں ہو گئی تو وہ کامیاب ہے. دیکھیے، شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. یہ شکر ادا کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے یا مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، کسی بھی قسم کی نعمت اگر ملی ہے تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم شکر ادا کریں. فائدہ کیا ملے گا ہم کو؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نعمت ملنے کے بعد ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمت کا تو ہم تم کو اور دیں گے. یعنی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا اگر شکر ادا کریں تو. اچھا، شکر ادا نہیں کریں گے اس کا مطلب ناشکری. تو ناشکری کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس طرح شکر ادا کرنے پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ناشکری کرنے پر نعمتیں کم ہو جاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. لہٰذا ہم کو آپ کو چاہیے کہ جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے بعد کہا آپ کو ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جب مصیبت آئے تو صبر کرے. یہ صبر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اگر یہ صبر اپنے پاس سے اگر چھوٹ جائے، صبر سے اگر ہم ہاتھ دھو بیٹھیں تو یقیناً بہت بڑی ناکامی ہاتھ لگے گی. صبر کی تین قسمیں ہیں. اطاعت پر صبر کرنا، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں مشقت ہے، روزہ رکھتے ہیں اس میں مشقت ہے، یہ جو بھی عبادت کریں اس میں کچھ نہ کچھ مشقت ہے. اس پر ہم اس کے باوجود ہم اس عبادت کو کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں صبر کر رہے ہیں. نافرمانی میں صبر، نافرمانی میں پھر صبر کیسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی گندی چیز کا عادی ہے، مثلا کوئی گٹکا کھانے کا عادی ہے، کوئی تمباکو کھانے کا عادی ہے، کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہے، کوئی سودی کاروبار کا عادی ہے. ان ساری چیزوں کو چھوڑنے میں جو پریشانی آئے گی، ظاہر ہے دل کرے گا کہ ہم اس کو کریں، لیکن جب وہ اللہ کے لیے چھوڑنا چاہے گا تو اس کے سامنے کچھ چیلنجز آئیں گے. اس پر وہ صبر کرے کہ نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے یہ کام، تو اس پر بھی اگر وہ چھوڑنے پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. اور ایک صبر جو ہم اور آپ جانتے ہیں، مصیبت آئے اس پر صبر کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے، مصیبت آنے پر کہتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی،
پہلے جھٹکے میں ہی صبر کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ مثلاً کچھ نقصان ہو گیا، خوب واویلا مچائے، روئے، چیخے، پیٹے، چہرہ مارے، سینہ کوبی کیے، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اب اس کو تو دفن ہونا ہی ہے، دفن ہو گیا، اب کریں صبر کر لیتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو تھا جب آپ کو یہ دھچکا لگا یا کوئی چوٹ پہنچی یا تکلیف پہنچی، فوراً قدر اللہ ما شاء فعل یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو صبر کرنا تھا۔ لیکن سب کچھ کر لینے کے بعد اب یہ صبر نہیں ہے، وہ آپ آپے سے باہر ہو چکے، لہٰذا ان تمام چیزوں میں صبر کریں۔ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جہاں صابرین کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے 3 فوائد بتلائے۔ کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے یا صلاۃ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کا جو صبر کرتا ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش الہی میں ذکر کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوگی ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ہمارا ذکر خیر عرش الہی پر کرے، فرشتوں کے سامنے کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا صبر جب کریں تو یہ سارے فوائد اپنے ذہن میں رہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے صبر کا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے پر جو کسی بھی معاملے میں صبر کرتا ہے، اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ 3 بڑے فوائد ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے صرف ایک فائدہ ہوتا، ان اللہ مع الصابرین، یہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے صبر کا دامن ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ میں کام آنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور یہ صبر جو ہے، صبر اور شکر 2 چیز جو ذکر کی گئی، یہ دونوں چیزیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا سارا معاملہ خیر ہے۔ کہا کہ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ کہا ان اصابتہ سراء شکر، اسے جب خوشحالی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ شاکرین کی فضیلت اس کو مل جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کرنے والوں کا اجر لے جاتا ہے۔ گویا ہماری اور آپ کی حالت ان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ہمیں خوشحالی ملی ہوئی ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اگر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، غربتی ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت ہے، تو اس پر ہم صبر کریں۔ دونوں حال میں ہم خیر سے خالی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، خیر سے خالی اسی وقت ہوں گے کہ اگر نعمت ملی ہے ناشکری کر رہے ہیں، مصیبت آئی ہے صبر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کوئی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہا وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کہ جب گناہ کرے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جب گناہ کریں تو استغفار کر لیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہوگا، غلطیاں ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر آدم کی اولاد گناہ گار ہے، لیکن ان میں بہتر گناہ گار کون ہے؟ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، گناہ کو رہنے نہ دے، گناہ کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تو یہ اچھے گناہ گار ہیں۔ لیکن گناہ ہو کر کے باقی رہ جانا یہ گناہ ہے، اس پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ چونکہ دیکھیے یہ جو 3 حالتیں بتائی گئی، انسان کی حالت اگر دیکھیں آپ، ان تینوں حالت سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اسے خوشحالی ملی ہوئی ہے، یا کہ اس پر مصیبت ہے، یا کہ کم از کم تو گنہگار ہے۔
تو یہ تینوں حالتیں ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی ناحیے سے لگا ہوا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ اگر نعمت ملی ہے تو شکر ادا کریں، مصیبت آئی ہے تو صبر کریں، اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو اس پہ کیا کریں؟ استغفار کریں۔ یہ کامیابی ہے۔ اسی لیے کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، کامیابی کا راز یہی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، گناہ ہو جائے، بار بار گناہ ہوتا ہے ہم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ، فرشتوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو یہ میرا بندہ گناہ کیا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ ثم عاد، پھر وہ گناہ کرتا ہے، فأذنب فقال اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ یعنی بار بار گناہ کرتا ہے اور ہر بار اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوگا، زندگی میں ہم جی رہے ہیں، گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کرتے تھے، دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں تھے، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ کی حالت یہ تھی، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کتنی بار استغفار پڑھتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جانے انجانے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی زبان کا گناہ، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اس لیے، اور دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ ایک انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ اس طرح سے کہ گناہ ہو گیا گناہ تھا، ہو گیا، لیکن اس گناہ کے احساس نے اس بندے کو اللہ کے سامنے اس طرح استغفار کرنے میں لگا دیا، وہ ہمیشہ اسے وہ گناہ یاد آتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے توبہ کیا اس گناہ کی وجہ سے اس نے زیادہ استغفار کیا، تو یہ گناہ اس کے لیے باعث خیر ہو جاتا ہے اور پھر وہ جنت چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات بعض نیکیاں ہوتی ہے جس نیکیوں کی بنیاد پر آدمی جہنم چلا جاتا ہے۔ کام نیکی کا ہے، بہت اچھا کام ہے، قیمتی کام ہے، پیسے خرچ کر کے اس نے وہ نیکیاں کمائی تھی، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ عجب پسندی آ جاتی ہے، میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، میں نے حج کر کے آ گیا، میں عمرہ کر کے آ گیا، اور اس کو ایک اندر سے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر چکا ہوں، اور عجب پسندی آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنوں بڑا آپ کام کر لیں، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، ہم اترا نہیں سکتے ہیں کسی نیکی پر نہ کسی گناہ پر، لہٰذا ایسی نیکی نہ کریں جو ہمیں جہنم تک لے جائے، یعنی نیکی کر کے اس طرح خوش نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے۔ لہٰذا بلکہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کریں، نیکی کریں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کی فکر کریں کہ اللہ نے اس کام کو، میرے اس عمل کو قبول کیا یا نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ دنیا کا سب سے عظیم گھر، اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما لے۔ وہ ابراہیم اور اسماعیل جن کا مقام، مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، تو ان کو اپنے عمل کی فکر ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کریں تو
اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تینوں صفات والے انسانوں میں سے ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں شاکرین، صابرین اور مستغفرین میں سے بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔